السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم پردے کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارے کی تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں میں رکی رہو اور اس طرح باہر نہ نکلو جس طرح زمانے جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کی عورتیں باہر نکلا کرتی تھیں۔ اسلام سے پہلے عورتیں بن سور کر اپنے جسم کی ایسی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلتی تھی کہ نئی دیکھنے والا بھی ان کی طرف دیکھتے رہ جائے۔ یہ اسلام سے پہلے کی عورتیں تھیں جو اس انداز میں بے پردگی کے ساتھ نکلا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بے پردگی کے ساتھ نکلنے کو منع فرمایا۔ اس سے پہلے کی آیتوں کی طرف غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں امہات المؤمنین یعنی نبی کی بیویوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی پاک باز خواتین، وہ بھی صحابہ کرام کے پاکیزہ زمانے میں، ان کے لیے بے پردہ ہو کر نکلنے کی اجازت نہیں، تو آج کل کے مسلم عورتیں وہ بھی ایسے فتنوں والے زمانے میں ان کے لیے بے پردہ ہو کر باہر نکلنے کی اجازت بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی آیت کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، بے پردہ ہو کر نہیں نکلنے کا یہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ صرف امہات المؤمنین کو نہیں دیا بلکہ قیامت تک کے آنے والی مسلمان عورتوں کو اس میں حکم دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عورت کے سب سے بڑے پردے کے متعلق بیان فرمایا کہ عورت کا سب سے بڑا پردہ اس کا اپنا گھر ہوا کرتا ہے۔ وہ عورت اپنے گھر میں رہیں یہ اس کے لیے سب سے بڑا پردہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ فرمایا عورت کہتے ہی ہیں چھپانے کی چیز کو، عورت کا مطلب ہی ہے کہ اس کو چھپایا جائے، اس کو پوشیدہ رکھا جائے، یہ عورت کا مطلب ہی ہے۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کا سب سے بڑا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے، اور جب عورت کو باہر جانا ہی پڑے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی 22ویں پارے کی چوتھے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ فرما دو اپنی بیویوں سے، اپنی شہزادیوں سے اور سارے مسلمانوں کی بیویوں سے کہ وہ جب بھی گھروں سے باہر نکلے تو اپنے اوپر چادر ڈال کر نکلے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ چادر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سروں پر ایسی چادر ڈالیں جس کے ذریعے اس کے سارے کا سارا جسم چھپ جائے، اس انداز میں چادر ڈال کر باہر نکلیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب عورت اس طرح پردہ ڈال کر باہر نکلے گی تو لوگ پہچان جائیں گے یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ تو ایک عزت دار خاتون لگ رہی ہے، یہ تو ایک با حیا خاتون لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت جب بھی باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ ہی نکلیں، اسی میں اس کی عزت ہے، اسی میں اس کی شان ہے، اسی میں اس کا وقار بھی ہے۔ اگر عورت اللہ اور اس کے رسول اور سارے دنیا کے لوگوں کے نگاہوں میں معزز اور عزت والی بننا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پردہ کرنے والی خاتون کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ کتنا بڑا مقام! اخبار الاخیار میں حضرت نظام الدین ابو المؤید رحمہ اللہ کا ایک واقعہ منقول ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ جاتا ہے، یعنی بارش نہیں ہوتی، کافی مہینوں سے بارش نہیں ہوتی، تو حضرت نظام الدین ابو المؤید رحمہ اللہ اپنی والدہ ماجدہ یعنی اپنی ماں کے دامن کا دھاگا ہاتھ
میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم یعنی غیر مرد کی نظر تک نہیں پڑی ہے، اس دھاگے کی برکت سے اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ ابھی حضرت نظام الدین ابو المؤید رحمہ اللہ اپنی دعا کو ختم بھی نہیں کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً بادلوں کو بھیجتا ہے اور بارش کو نازل فرما دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف پردہ کرنے والی خاتون کا ہی بڑا مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، بلکہ پردہ کرنے والی خاتون کا تعلق، پردہ کرنے والی خاتون کی نسبت جس چیز سے ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بھی بڑا مقام ہوا کرتا ہے، اس کا بھی بڑا مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، آپ اپنی ماں بہنوں کو پردے کی تلقین کریں، جب بھی باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ ہی نکلنے کا انہیں حکم دیں، اسی میں ان کی عزت ہے، اسی میں ان کی شان ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات اس پر ضرور توجہ دیں گے۔ آپ حضرات سے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔